اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت اور مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے راشدین نے مذہب اسلام کے مقدس پیغام کو ہر خاص و عام تک پہنچایا۔ اس طرح دین کی ترویج و اشاعت اچھی طرح ہوتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور برگزیدہ اولیاء کرام کی نورانی جماعت کو مبعوث فرما کر انسانوں کی حقوق کا ذمہ ان کے کاندھوں کے اوپر سونپ دیا تاکہ لوگ گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے راستے پر گامزن رہیں۔ اس روئے زمین پر بے شمار اولیاء اللہ اور مقرب بندے جلوہ گر ہوئے اور سبھی حضرات نے اس پاکیزہ دین کی پاکیزہ پیغام کی نشر و اشاعت خوب اور اچھی طرح کی، مگر ان اولیاء اللہ کے مابین ایک ایسی عظیم اور بابرکت ہستی کا نام ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا رہتا ہے جس نے ایسے ایسے کارہائے خیر خدمت سر انجام دیے کہ وہ تا صبح قیامت سونے کے اوراق پر چاندی کی دوات سے لکھا جانے کے مترادف ہے۔ اس عظیم ہستی کا نام حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی ولادت بروز پیر یکم رمضان المبارک 470 عیسوی میں جیلان کے اندر ہوئی۔ جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے تو اس وقت آپ کی والدہ محترمہ کی عمر کچھ 60 سال کی تھی۔ آپ اپنے والد کی جانب سے حسنی سید تھے اور والدہ کی جانب سے حسینی سید، اور یہ شرافت و بزرگی بہت ہی کم بانصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے والد کا نام سید ابو صالح اور والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ابو عبداللہ سومئی الحسینی تھا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی طور پر اللہ کے ولی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے وہ سب کے سب اپنے زمانے کے ایک بڑے ولی کامل بن کر روئے زمین پر چمکے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت سے آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا۔ اس طرح لوگوں کے اندر ایک بات مشہور ہو گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا پر نور بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دودھ نہیں پیتا۔ اس کے علاوہ آپ کو کھیل کود سے بھی بہت نفرت تھی۔ آپ خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی بھی میں کھیلنے کودنے کا ارادہ کرتا ہوں تو غیب سے آواز آیا کرتی تھی کہ اے برکت والے میری طرف آ جا اور کھیل کود میں مشغول نہ ہوں۔ ایک مرتبہ چند لوگ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا کہ گھر سے مدرسے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسے میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسرے بچوں سے کہتے ہیں کہ ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا یہ ولی اللہ ہے جو بڑے مرتبے کا مالک ہوگا۔ راہ طریقت میں یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 40 سال کی عمر میں میں نے پہچان لیا کہ وہ پوچھنے والا شخص اپنے وقت کا ابدال تھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ علم ظاہری اور باطنی کے ایک متبحر عالم فاضل تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کی، پہلے ایک تفسیر، پھر دوسری اور پھر تیسری، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس ایک آیت کی 11 تفسیر بیان فرما دی، اور ہر تفسیر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ مجلس میں موجود تمام حاضرین حیران رہ گئے۔ دنیا کے ہر گوشہ سے آپ کے پاس فتوے آیا کرتے تھے جن پر فوراً بغیر مطالعہ کتب اور غور و فکر جواب لکھتے تھے۔ کسی بڑے سے بڑے فاضل عالم کو آپ کے جواب کے خلاف لکھنے یا کہنے کی طاقت نہ تھی۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت پاکیزہ اور خوش اخلاق تھے۔ آپ اپنی طاہری شان و شوکت اور وسیع علم کے باوجود کمزوروں اور ضعیفوں میں بیٹھتے، فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی فرماتے۔ کوئی شخص آپ کے سامنے کتنی ہی جھوٹی قسم کیوں نہ کھاتا آپ اس کا یقین کر لیتے اور اپنے علم و کشف کو اس پر ظاہر نہ فرماتے۔ آپ ظالموں، مالداروں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کسی امیر وزیر کے گھر نہ جاتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت تک میں اپنے تمام مریدوں کا ضامن ہوں کہ ان کی موت توبہ پر ہوگی، یعنی بغیر توبہ نہ مریں گے۔
چند مشائخ نے آپ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے اور خود کو آپ کے اصحاب میں منسوب کرتا ہو تو کیا ایسے شخص کو آپ کے اصحاب میں شمار کیا جا سکتا ہے، اور آیا ایسا شخص ان فضیلتوں میں شریک ہوگا جو آپ کے مریدوں کو حاصل ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور مجھ سے ارادت و عقیدت رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور اس کو توبہ کی توفیق دے گا، اور ایسے شخص کا شمار میرے مریدوں اور اصحاب میں ہے۔ آپ کی مجلس و واعظ میں 400 اشخاص قلم دوات لیے آپ کی نصیحتیں قلم بند کرتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابتدائی زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے خواب میں دیکھا، جنہوں نے مجھے واعظ کرنے کا حکم دیا اور میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ٹپکایا اور مجھ پر ابواب سخن کھول دیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب واعظ کرنے کے لیے ممبر پر بیٹھتے تو پہلے الحمدللہ کہتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ولی جو غائب ہو یا حاضر ہو خاموش ہو جائے، اور پھر دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے سکوت فرماتے۔ اس عرصہ میں فرشتے اور تمام اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں دکھائی دیتے اس سے کہیں زیادہ نظر نہ آنے والے جنات ہوتے تھے۔ آپ کا واعظ بڑا پرتاثیر ہوتا تھا، حاضرین مجلس مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور ان پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی، کوئی گریہ و فریاد کرتا اور کوئی اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا، کوئی بے ہوش ہو کر جان دے دیتا۔ آپ کی مجلس واعظ سے اکثر لوگوں کے جنازے نکلتے، جس کا سبب یہ تھا کہ آپ کے ذوق و شوق، ہیبت و تصرف، عظمت و جلال کی تاب نہ لا سکتے اور دم توڑ دیتے تھے۔ 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں اور بدماشوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بد کرداریوں سے باز آئے۔ اس کے علاوہ عام مخلوق کی فیضیابی کی تعداد بے انتہا اور بے شمار ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ سلوک بے انتہا مشکل اور بے نظیر تھا۔ آپ کے کسی ہم اثر شیخ میں اتنی مجال نہ تھی کہ آپ جیسی ریاضت و مجاہدہ میں آپ کی ہم سری کر سکے۔ آپ فرمایا کرتے، اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ تعالیٰ کا نام بسا لے، تو اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ تعالیٰ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ آپ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں بغداد شریف کے اندر انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار پر انوار آج بھی بغداد میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کی سنت پر گامزن رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔